آج خطبے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تمہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ اس میں دیکھیں نماز جو کہ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم عبادت ہے، اس کے معاً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، اور کئی مقامات پر قرآن کریم میں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نماز کے فوراً بعد اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو صاحب استطاعت جو صاحب نصاب ہے، اس پہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا۔ ادا نہ کرنے والا سخت گناہ گار ہے، اور انکار کرنے والا کہ یہ تو فرض ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب کچھ قبیلوں نے یہ کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ جب جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو عہد رسالت میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس میں سے اگر ایک اونٹ کی رسی جو کہ معمولی قیمت کی ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی اگر کم کریں گے تو میں تب بھی ان سے قتال کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا۔ اسی وجہ سے خلافت راشدہ کے پورے دور میں سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول کر کے ناداروں میں خرچ کی جاتی رہی، اور یہی اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کا حسن یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے لحاظ سے یا 40ویں حصے کے لحاظ سے فرض ہے۔ تو جتنی دولت بڑھتی جائے گی اتنی ہی زکوٰۃ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب یہ پورے طور پر یہ لاگو ہوا سسٹم، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں، اور ان کو پہلی صدی کا مجدد بھی کہا گیا ہے، تو ان کے دور میں یہ کیفیت ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جو عاملین زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر تھے، انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مرکز میں بھیجی کہ جی اس کا کیا کیا جائے۔ فرمایا وہاں اس شہر کے ناداروں میں خرچ کر دو۔ خرچ کی گئی تو کہا جی پھر بھی بچ گئی ہے، فرمایا کہ انہی کو جو اور مساکین انہی کو دوبارہ دے دو۔ یعنی اتنی اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی۔ تو زکوٰۃ اگر صحیح معنی میں ادا کی جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں غریب کا خاتمہ کر رہے ہیں، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ یعنی غریب کا خاتمہ کرنے پر ہی سب نے اتفاق کیا ہوا ہے، جو کہ ارباب اقتدار ہیں ان کا اس پر ایکا ہوا ہے کہ غریب کا خاتمہ کر دو، چاہے بجلی کے بلوں سے چاہے گیس کے بلوں سے، لیکن غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کی جائے۔ تو زکوٰۃ کی صحیح طور پر ادائیگی نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، اور جس کو کہتے بھی زکوٰۃ لے لو کہتا مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
اور جو زکوٰۃ لے لیتا تو دینے والا اس کا شکریہ ادا کرتا۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لینے والا جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ تو یہ اس بات کی ایگزامپل کے طور پہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ غربت کا خاتمہ زکوٰۃ کے نظام کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کو سرکاری طور پر کاٹا تو جاتا ہے بینکوں میں اور گورنمنٹ کے زکوٰۃ فنڈ میں جمع ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح طور پر خرچ نہیں ہوتا۔ مسلسل ایسے واقعات سامنے میں آئے جن میں کہ یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے فنڈ میں خردبرد ہو گئی۔ اسی بات کو پیش نظر رکھ کے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا، چونکہ مصرف پہ خرچ نہیں ہو رہی تو لہٰذا بینکوں کی کٹوتی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چاہیے کہ یکم رمضان المبارک سے پہلے لوگ فارم لے کے اس میں یہ لکھ دیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے، تو پھر بینک بھی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کرے گا۔ اور یہ قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فارم پر لکھ کر دیں کہ ہم خود زکوٰۃ ادا کریں گے اور زکوٰۃ ادا بھی نہ کریں، یہ ہلا نہیں ہونا چاہیے۔ خود زکوٰۃ ادا کریں اس نیت سے آپ وہ فارم لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس لیے کہا کہ اگر صحیح طرح یہ حقدار تک پہنچتی تو پھر وہاں پہ بھی ادا ہو جاتی، بینکوں کی کٹوتی سے بھی ادا ہو جاتی۔ اس پر ایک نہیں کئی مفتیوں کے فتاویٰ ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ چونکہ مصرف تک نہیں پہنچ پاتی بینکوں کی کٹوتی سے، اس وجہ سے یہ ادائیگی نہیں ہوگی، خود ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے اقتصادی نظام کا حسن ہے کہ سرکولیشن آف منی، کہ زکوٰۃ سے کیا ہوتی ہے۔ اگر اکنامکس کے اصول دیکھیں تو رقم کی گردش ہوتی ہے، جب رقم کی گردش ہوتی ہے تو سوسائٹی کے تمام جو افراد ہیں وہ سب اس کے ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن اگر رقم ڈمپ ہو کے پڑی رہے، بینک میں ہی پڑی رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ تمہارے امیروں کے اندر محصور ہو کر رہ جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، فطرانے کے ذریعے سے اور وراثت کی تقسیم کے ذریعے سے سوسائٹی کے تمام افراد جو ہیں وہ دولت کی اس تقسیم سے مستفید ہو سکیں، نہ کہ چند لوگوں میں یہ محصور ہو کر رہ جائے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے مقصد کیا ہے زکوٰۃ کی فرضی؟ ابھی ہم یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب بھی پاک کرنا ہے، تو زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا ہے کہ یہ میل نکل جاتی ہے تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مال کی میل ہے اس وجہ سے سادات کرام کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ کبھی مال کی میل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اچھے مال میں سے خدمت کرو، مال کی میل ان کو نہ دو۔ ہاں مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لازم کیا کہ بھی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ دل میں مال کی محبت نہ رہے، کیونکہ مال کی محبت سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال جو سینت کے جمع کر کر کے رکھتا ہے، تو جب مال کی محبت دل میں گھر کر بیٹھتی تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے ہلاک کر ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ مال کی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ پہلے لاکھ پتی بنتا ہے، پھر اسے خواہش پیدا ہوتی ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی کے بعد اسے ارب پتی بننے کی فکر چڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی معنی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے، فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کے پاس ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہے، وادی کسے کہتے ہیں؟
جو دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، تو وہ بھری ہوئی ہو تو وہ تمنا کرے گا 2 وادیاں ہونی چاہیے، اور 2 وادیاں بھری ہوئی ہوں تو حدیث پاک میں وہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی اس کے پاس بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اور اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی انسان فطری طور پر لالچی ہے، وہ آگے سے آگے دولت میں بڑھنا چاہتا ہے۔